حج کے واجبات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے جی. حج کے 28 کے قریب واجبات بہار شریعت میں لکھے گئے ہیں، جس میں سے ایک واجب ایسا ہے جو فی زمانہ متحقق نہیں، تو 27 واجبات حج کے ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنا ضروری ہے. اور جو دم واجب ہوتا ہے نا، دم واجب ہو گیا، یا تو احرام کی خلاف ورزیوں سے واجب ہوتا ہے، یا حج کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوڑ دینے سے واجب ہوتا ہے، ٹھیک. یا اپنے وقت سے ہٹ کر کوئی کام مؤخر کرنے سے جی. واجب ہوتا ہے. ٹھیک. حج کے 27 واجبات ہیں. آئیے حج کے واجبات دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ. حج کے واجبات: میقات سے احرام باندھنا، یعنی میقات سے بغیر احرام نہ گزرنا، اور اگر میقات سے پہلے ہی احرام باندھ لیا تو جائز ہے. صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا، اس کو صحیح کہتے ہیں. واضح رہے کہ یہاں عمرے کی صحیح کے علاوہ جداگانہ حج کی سعی مراد ہے. سعی کو صفا سے شروع کرنا، اور اگر مروہ سے شروع کی تو پہلا پھیرا شمار نہ کیا جائے، اس کا اعادہ کرے. اگر عذر نہ ہو تو پیدل سعی کرنا. سعی کا طواف معتد بہی کے بعد، یعنی کم سے کم 4 پھیروں کے بعد ہونا. دن میں وقوف کیا تو اتنی دیر تک وقوف کرے کہ آفتاب ڈوب جائے، خواہ آفتاب ڈھلتے ہی شروع کیا ہو یا بعد میں. غرض غروب تک وقوف میں مشغول رہے. اور اگر رات میں وقوف کیا تو اس کے لیے کسی خاص حد تک وقوف کرنا واجب نہیں، مگر وہ اس واجب کا تارک ہوا کہ دن میں غروب تک وقوف کرتا. وقوف میں رات کا کچھ جز آ جانا. احرام کے ممنوعات مثلا سلا کپڑا پہننے اور منہ یا سر چھپانے سے بچنا. مزدلفہ میں ٹھہرنا. مغرب و عشاء کی نماز کا وقت عشاء میں مزدلفہ میں آ کر پڑھنا. تینوں جمروں پر 10ویں، 11ویں، 12ویں تینوں دن کنکریاں مارنا، یعنی 10ویں کو صرف جمرۃ العقبہ پر اور 11ویں 12ویں کو تینوں پر رمی کرنا. جمرہ عقبہ کی رمی پہلے دن حلق سے پہلے ہونا. ہر روز کی رمی کا اسی دن ہونا. سر منڈانا یا بال کتروانا، اور اس کا ایام نحر اور حرم شریف میں ہونا، اگرچہ منا میں نہ ہو. قران اور تمتع والے کو قربانی کرنا، اور اس قربانی کا حرم اور ایام نحر میں ہونا. طواف افادہ کا اکثر حصہ ایام نحر میں ہونا. عرفات سے واپسی کے بعد جو طواف کیا جاتا ہے اس کا نام طواف افادہ ہے، اور اسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں. طواف زیارت کے اکثر حصہ سے جتنا زائد ہے، یعنی 3 پھیرے ایام نحر کے غیر میں بھی ہو سکتا ہے. طواف حتیم کے باہر سے ہونا. داہنی طرف سے طواف کرنا، یعنی کعبہ معظمہ طواف کرنے والے کی بائیں جانب ہو. عذر نہ ہو تو پاؤں سے چل کر طواف کرنا، یہاں تک کہ اگر گھسٹتے ہوئے طواف کرنے کی منت مانی، جب بھی طواف میں پاؤں سے چلنا لازم ہے. اور طواف نفل اگر گھسٹتے ہوئے شروع کیا تو ہو جائے گا، مگر افضل یہ ہے کہ چل کر طواف کرے. طواف کرنے میں نجاست حکمیہ سے پاک ہونا، یعنی جنوب و بے وضو نہ ہونا. اگر بے وضو یا جنابت میں طواف کیا تو اعادہ کرے. طواف کرتے وقت ستر چھپا ہونا، یعنی اگر ایک عضو کی چوتھائی یا اس سے زیادہ حصہ کھلا رہا تو دم واجب ہوگا، اور چند جگہ سے کھلا رہا تو جمع کریں گے. غرض نماز میں ستر کھلنے سے جہاں نماز فاسد ہوتی ہے یہاں دم واجب ہوگا. طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، نہ پڑھی تو دم واجب نہیں. کنکریاں پھینکنے اور ذبح اور سر منڈانے اور طواف میں ترتیب، یعنی پہلے کنکریاں پھینکیں، پھر غیر مفرد قربانی کرے، پھر سر منڈائے، پھر طواف کرے. طواف صدر یعنی میقات سے باہر کے رہنے والوں کے لیے رخصت کا طواف کرنا.
وقوف عرفہ کے بعد سر منڈانے تک ازدواجی تعلق قائم نہ کرنا۔ مسئلہ، واجب کے ترک سے دم لازم آتا ہے، خواہ قصدن ترک کیا ہو یا سہون، خطا کے طور پر ہو یا نسیان کے، وہ شخص اس کا واجب ہونا جانتا ہو یا نہیں۔ ہاں اگر قصدن کرے اور جانتا بھی ہے تو گناہگار بھی ہے، مگر واجب کے ترک سے حج باطل نہ ہوگا۔ البتہ بعض واجب کا اس حکم سے استثناء ہے کہ ترک پر دم لازم نہیں، مثلا طواف کے بعد کی دونوں رکعتیں، یا کسی عذر کی وجہ سے سر نہ منڈانا، یا مغرب کی نماز کا عشاء تک مؤخر نہ کرنا، یا کسی واجب کا ترک ایسے عذر سے ہو جس کو شرع نے معتبر رکھا ہو، یعنی وہاں اجازت دی ہو اور کفارہ ساکت کر دیا ہو۔ ایک واجب میں یہ بیان ہوا مسئلہ، بحر شریعت سے ہی بیان کیے گئے ہیں سارے، جی حلق تک ازدواجی تعلقات قائم نہ ہو، لیکن یہ کہ طواف زیارت اگر نہیں کیا تب بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اگر طواف زیارت کسی نے نہیں کیا، احرام کھول دیا، احرام کھل جاتا ہے، جی جی لیکن اس وقت تک ازدواجی تعلقات قائم کرنا جائز نہیں ہوگا جب تک کہ طواف زیارت نہیں کر لیتا۔ ٹھیک